السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، عنب فی حدیقۃ الجیران نامی کہانی کے 2 پارٹ آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کہانی کا پارٹ نمبر 3 ہے اور یہ آخری پارٹ ہے۔ تو آئیے ما بقیہ کا ترجمہ شروع کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عندما وصلت الى المکان الذي يجلس فيه ابی وجدت امامه صحنا کبیرا من العنب۔ جس وقت میں اس جگہ کی طرف پہنچا جس میں میرے باپ بیٹھتے ہیں، وجدت امامه صحنا کبیرا من العنب، میں نے اس کے سامنے انگور کی ایک بڑی پلیٹ پائی، یعنی ان کے سامنے انگور کی بڑی پلیٹ رکھی ہوئی تھی، انگور سے بھری ہوئی۔ فقال علی، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میرے والد نے مجھ سے کہا، انظر یا ایاد، ایاد دیکھ، لقد احضر لنا جارنا ابو عزمی ھذا العنب، ہمارا پڑوسی ابو عزمی ہمارے لیے یہ انگور لایا ہے، یہ انگور ہمارے لیے حاضر کیا ہے۔ تعال کل من ھذا العنب اللذیذ، اس مزیدار انگور میں سے کھا۔ لم افہم ماذا حصل، میں سمجھا نہیں کیا پیش آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا ہوا۔ لم افہم ماذا حصل، میں نہیں سمجھا کیا پیش آیا، کیا حاصل ہوا۔ ولکننی تناولت قطفا صغیرا، اور لیکن میں نے چھوٹا سا خوشہ لیا، ورجعت مسریا الی غرفتی، اور تیزی کے ساتھ میرے کمرے کی طرف لوٹا، اور میں لوٹا دوڑتے ہوئے۔ اسرع یسرع، اسران کا معنی جلدی کرنا، تیزی سے دوڑنا، اور میں لوٹا جلدی کرتے ہوئے میرے کمرے کی طرف۔ یہ مسرین یہ حال بنے گا، رجا تو جو تا فاعل ہے اس کا یہ حال بن رہا ہے۔ میں میرے کمرے کی طرف دوڑتے ہوئے تیزی سے لوٹا۔ ازداد خجلی و خوفی، میری شرمندگی اور میرا خوف، میرا ڈر بڑھ گیا۔ خجل یخجل خجلا و خجلتا، باب سمیہ سے شرمندہ ہونا، شرمانا، شرم آنا، اسی کو باب تفعیل میں لے جائے، خجل یخجل تخجیلا، اور باب افعال میں اخجل یخجل اخجالا، تو اس کا معنی ہوتا ہے شرم دلانا، بدنام کرنا۔ خجل، خجلان اور مخجول، ان تینوں کا معنی ہوتا ہے شرمندہ، شرمیلا۔ خجل، خجلان اور مخجول، تینوں کا معنی ہوتا ہے شرمندہ، شرمیلا۔ ازداد خجلی و خوفی، میری شرمندگی اور میرا خوف بڑھ گیا۔ وبدأت ادعو اللہ، اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا۔ ویسے بدأ یبدأ کا معنی ایک معنی ہوتا ہے شروع ہونا یا شروع کرنا، لیکن جب مضارع پر آئے تو کرنے لگنا کا معنی، جیسے اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا اخذ کے بارے میں، تو بدأت ادعو، میں دعا کرنے لگا، کس سے؟ اللہ سے۔ دعا ادعو کا معنی دعا کرنا بھی آتا ہے، اور دعا ادعو کا معنی بلانا بھی آتا ہے۔ دعا کا صلہ الا آئے تو بد دعا کرنا، دعا کا صلہ لے آئے تو اچھی دعا کرنا، یہاں پر اچھی دعا کرنا۔ وبدأت ادعو اللہ، اور میں اللہ سے دعا کرنے لگا، یا رب سامحنی، اے میرے پروردگار مجھ سے درگزر کر۔ سامح یسامح مسامحتاً، اس کا معنی نظر انداز کرنا، درگزر کرنا۔ اننی انسان مخطئ، میں خطا کار انسان ہوں، بلا شبہ میں خطا کار انسان ہوں، گنہگار انسان ہوں۔ لقد حاولت ان اسرق العنب من حدیقۃ جارنا، میں نے کوشش کی کہ میں انگور کو چوری کر لوں ہمارے پڑوسی کے باغ سے۔ وہو مع ذلک یحضر العنب الی بیتنا، اور وہ اس کے باوجود بھی ہمارے گھر انگور لے کر حاضر ہوتا ہے۔ مع ذالک کا معنی باوجود، یہ کہ مع کا ایک معنی ہوتا ہے ساتھ، لیکن ایک اس کا معنی ہوتا ہے باوجود یہ کہ۔
جیسے اگر میں یوں کہوں احسنت الی زیدن، میں نے زید کے ساتھ اچھا سلوک کیا، مع انہ عدو لی، باوجود اس کے کہ وہ میرا دشمن ہے، یعنی میرا دشمن ہے، اس کے باوجود بھی میں نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، تو آپ کہیں گے احسنت الی زید مع انہ عدو لی، میں نے زید کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا باوجود اس کے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ تو مع کا معنی ہر جگہ پر ساتھ ترجمہ نہیں کریں گے، موقع محل دیکھ کر ترجمہ ہوتا ہے، تو یہاں پر مع ذالک کا معنی باوجود اس کے، وَهُوَ مع ذالک یحضر العنب الی بیتنا، اور اس کے باوجود بھی وہ انگور حاضر کرتا ہے ہمارے گھر کی طرف، یعنی ہمارے گھر انگور لے کر آتا ہے۔ وَبَدَأَ الصِّرَاعُ يَزْدَادُ دَاخِلَ نَفْسِي، اور کشمکش میرے دل کے اندر بڑھنے لگی، اور میرے دل کے اندر یہ کشمکش بڑھنے لگی، یعنی ایک طرف تو میرا یہ سلوک ان کے ساتھ، اور دوسری طرف ان کا ہمارے ساتھ یہ اچھا برتاؤ، اسی کشمکش میرے دل کے اندر بڑھتی گئی۔ وَبَيْنَمَا كُنْتُ كَذَلِكَ، اور اسی دوران کہ میں اسی حالت میں تھا، اسی کشمکش میں مبتلا تھا، دخل شادی داخل ہوا، وبادرنی قائلا، اور جلدی کی مجھ سے، قائلا کہتے ہوئے، یعنی جلدی مجھے کہنے لگا، بادر یبادر مبادرتن کا معنی جلدی کرنا، اور اس نے میری طرف جلدی کی کہتے ہوئے، ارائیت یا ایاد نتیجۃ صداقتک للرفیق السیء، ایاد کیا تو نے دیکھ لیا تیری دوستی برے ساتھی کے ساتھ، صداقتک للرفیق السیء، تیری دوستی برے رفیق کے لیے، یعنی برے ساتھی کے ساتھ تیری دوستی کا نتیجہ کیا تو نے دیکھ لیا؟ فقلت، میں نے کہا، هل اخبرک فراس بما حصل، کیا فراس نے تجھ کو خبر دی اس چیز کی جو پیش آیا؟ قلت لشادی، میں نے شادی کو کہا، ماذا تقترح علی، تو مجھے کیا تجویز پیش کرتا ہے؟ اقترح یقترح اقتراحا، اس کا اعلیٰ کے صلے کے ساتھ کسی کے سامنے رائے یا تجویز رکھنا، کسی کو مشورہ دینا، رائے یا تجویز رکھنا۔ ماذا تقترح علی، میرے سامنے کیا تجویز تو پیش کرتا ہے، یعنی کیا رائے مجھے دیتا ہے؟ سأستمع الی نصیحتک وانفذها، ان قریب میں تیری نصیحت کو سنوں گا اور میں اس کو نافذ کروں گا مطلب عملی جامہ پہناؤں گا۔ نفذ ینفذ تنفیذا، اس کا معنی ہوتا ہے نافذ کرنا، یعنی کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو عملی جامہ پہنانا، یعنی جو تو مجھے نصیحت کرے گا اس نصیحت کو میں عملی طور پر کروں گا، عملی جامہ پہناؤں گا۔ وانفذها، اور میں اس کو نافذ کروں گا۔ فانت صدیق مؤدب و مہذب، پس تو بادب اور شائستہ دوست ہیں۔ فقال علی الفور، اس نے فوراً اس نے کہا، یجب ان تعتذر الی ابی عزمی شخصیا علی ما بدر منک، ضروری ہے کہ تو ابی عزمی کے سامنے معذرت پیش کرے، ان کے سامنے جا کر عذر پیش کرے، شخصیا علی ما بدر منک، ذاتی طور پر، خود جا کر ذاتی طور پر تو معذرت پیش کرے۔ کس پر معذرت پیش کرے؟ علی ما بدر منک، اس کام پر جو تیری طرف سے صادر ہوا۔ بدر من کے صلے کے ساتھ، کوئی کام کسی کی طرف سے صادر ہونا، کسی سے کوئی کام ہونا، تو علی ما بدر منک، وہ جو تجھ سے پیش آیا، یعنی کیا؟ جو باغ کے اندر گئے تھے چوری کرنے کے لیے اس کے برے دوستی کے ساتھ، وہ مطلب علی ما بدر منک، اس چیز پر جو تجھ سے صادر ہوا۔ ولیکن قبل هذا علیک الا تفکر بالعودۃ الی صداقۃ فراس طوال حیاتک، اور لیکن اس سے پہلے تیرے ذمہ ضروری ہے کہ تو نہ سوچے فراس کی دوستی کی طرف لوٹنے کو تیری پوری زندگی، یعنی معذرت تو پیش کر، لیکن معذرت پیش کرنے سے پہلے یہ طے کر لے کہ میں کبھی بھی یہ فراس سے دوستی نہیں کروں گا، دوسری مرتبہ میں دوستی نہیں کروں گا،
پوری زندگی سب سے پہلے اس کو سوچ لے اور اس کے بعد اس کے سامنے معذرت پیش کر۔ طوال حیاتک کا معنی تیری پوری زندگی، طوال حیاتی کا تیری پوری زندگی۔ یعتذر عذر پیش کرنا، مہذب شائستہ، تہذیب یافتہ۔ وفی صباح الیوم التالی قرئ جرس الباب، اگلے دن کی صبح میں دروازے کی گھنٹی کھٹکھٹائی گئی، ففتحتہ، میں نے اس کو کھولا، فاذا بفراس قد لف رأسہ بشاشۃ بیضاء، اچانک فراس کو دیکھا، اذا یہ فجائیہ ہے، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اچانک فراش یعنی فراش کو دیکھا، قد لف رأسہ بشاشۃ بیضاء، تحقیق کہ اس نے اس کا سر لپیٹ دیا تھا سفید پردے سے۔ شاشتن کا معنی پردہ، اس کی جمع آتی ہے شاشات، اسکرین کو بھی کہتے ہیں، اور الشاشۃ البیضاء اس کا معنی ہوتا ہے وہ پردہ جس پر متحرک تصویریں دکھائی جاتی ہیں، جیسے فلموں کے اندر یا ٹیلی ویژن کے اوپر شاشۃ التلفاز، ٹیلی ویژن کے اوپر جو اسکرین ہوتی ہے جہاں پر متحرک تصویریں آتی ہیں، اس پردے کو کہا جاتا ہے شاشۃ بیضاء۔ قد لف رأسہ، اچانک فراس کو دیکھا جس نے اس کے سر کو لپیٹ دیا تھا، کہاں پر دیکھا؟ بشاشۃ بیضاء یعنی اسکرین پر، بشاشۃ بیضاء پردے کے اوپر۔ فقلت لہ، میں نے اس کو کہا، ماذا تريد، تو کیا چاہتا ہے؟ فقال، تو اس نے کہا، ان نخرج معا لمدۃ قصیرۃ، یہ کہ ہم ساتھ میں نکلے تھوڑی مدت کے لیے، مختصر طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہم ساتھ میں نکلے۔ فرفضت بشدۃ، میں نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا اس کی اس مطالبے کو اور اس کی درخواست کو سختی سے رد کر دیا۔ وقلت لہ، اور میں نے اس کو کہا، لن اصاحبک بعد اليوم، آج کے بعد ہرگز میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گا، تیری صحبت اختیار نہیں کروں گا۔ ولن اذهب معک الی ای مکان، اور ہرگز تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا کسی بھی جگہ کی طرف، الی ای مکان یعنی کسی بھی جگہ، اور ہرگز میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گا کسی بھی جگہ۔ فاخذ یضحک وهو یقول، وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، لم یعرف ابو عزمی بما حدث، ابو عزمی نے نہیں جانا اس چیز کو جو پیش آیا۔ ولم یعلم بنزولنا الی الحدیقۃ، اور اس نے ہمارے باغ میں اترنے کو بھی نہیں جانا، یعنی جو کچھ صورتحال پیش آئی عزمی کو پتہ نہیں ہے، اور ہمارے اس کے باغ میں اترنا جو ہے اس کا بھی علم اسے نہیں ہے کہ ہم اس کے باغ کے اندر اترے۔ فلماذا انت خائف، کیوں تو ڈر رہا ہے، کیوں تو خوف زدہ ہے؟ ولکننی طلبت الیہ ان یغادر البیت فغادرہ وہو غضبان، اور لیکن میں نے اس سے درخواست کی کہ گھر کو چھوڑ دے، تو اس نے اس کو غصے میں چھوڑ دیا، یعنی یہاں سے چلا جا، یوں کہا گھر کو چھوڑ دے۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ گھر کو چھوڑ دے، فغادرہ، بس اس نے اس کو چھوڑ دیا، وہو غضبان، اس حال میں کہ وہ غصے میں تھا، یعنی غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ لم یعرف ابو عزمی اذن، تب تو ابو عزمی نے نہیں جانا۔ ولکننی ساذهب الیہ لیسامحنی، اور لیکن میں عنقریب اس کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ مجھ سے درگزر کرے، مجھے معاف کر دے۔ وعندما دخلت الی بیتہم، اور جس وقت میں ان کے گھر کے اندر داخل ہوا، وعلم ابو عزمی بما حدث سامحنی واعجب بشجاعتی، اور ابو عزمی نے جان لیا اس چیز کو جو پیش آیا، اس نے مجھ سے درگزر کیا، واعجب بشجاعتی، اور اسے میری بہادری پسند آئی۔
اور اسے میری بہادری پسند آئی۔ اعجب یعجب اعجابا، اس کو آپ کس طرح استعمال کریں گے؟ جیسے یہاں پر یہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا، اعجب بشجاعتی، میری بہادری اس کو پسند آئی۔ اگر دوسرے انداز کے اندر کہنا ہو اسی لفظ سے اعجب کو استعمال کر کے تو کس طرح استعمال کریں گے؟ انشاءاللہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، کسی موقع کے اوپر میں دوسری مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھاؤں گا کہ اعجب اس کو آپ کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر اس کو میری بہادری پسند آئی، دوسرے انداز کے اندر آپ کو اس کو کہنا ہو تو کیسے استعمال کریں گے؟ انشاءاللہ کسی موقع کے اوپر میں اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ لِأَنَّنِي كُنْتُ صَادِقًا، اس لیے کہ میں سچا تھا۔ وَقَالَ وَهُوَ يَبْتَسِمُ، اور اس نے کہا اس حال میں کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ اِذَا أَرَدْتَ أَن تَقْطِفَ الثَّمَرَ مِنْ أَيِّ شَجَرَةٍ فِي الْحَدِيقَةِ فَادْخُلْ يَا بُنَيَّ مِنَ الْبَابِ، جب تو چاہے کہ پھل کو توڑے کسی بھی درخت سے، باغ میں کسی بھی درخت سے پھل توڑنا چاہے، فَادْخُلْ تو داخل ہو جا، یا بنیہ اے میرے پیارے بیٹے، من الباب دروازے سے۔ جب بھی تجھے تیرا ارادہ ہو پھل کھانے کا، توڑنے کا، باغ کے کسی بھی درخت سے، تو داخل ہو جا۔ وَسَنُعْطِيكَ كُلَّ مَا تُرِيدُ، اور ان قریب ہم تجھ کو دیں گے ہر وہ چیز جو تو چاہتا ہے۔ ما ترید وہ چیز جو تو چاہتا ہے، یعنی تیری مطلوبہ چیز، تیری خواہش کے مطابق تو جو چاہے گا ہم اس کو دیں گے۔ یسامع درگزر کرتا ہے، خجلت من نفسی کثیرا، میں اپنے آپ سے بہت ہی شرمندہ ہو گیا۔ فلاحظ ابو عزمی ذالک، ابو عزمی نے اس کو دیکھ لیا، یعنی میں اپنے آپ سے جو بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا تو ابو عزمی نے اس کو ملاحظہ کر لیا، یعنی دیکھ لیا، اسے احساس ہو گیا کہ میں بہت ہی شرمندہ ہوں۔ واکمل قائلا، اور اس نے پورا کیا یہ کہتے ہوئے، یعنی بات پوری کی یہ کہتے ہوئے، ولیکن یا بنی لا تنس ان تغسل الفاکہۃ التی تقطفها، اور لیکن اے میرے پیارے بیٹے مت بھول، کیا مت بھول؟ ان تغسل الفاکہۃ، یہ کہ تو میوے کو دھوئے۔ کون سا میوہ؟ التی تقطفها، وہ جس کو تو توڑے گا، یعنی جو میوہ، جو پھل جس کو تو توڑے گا اس کو دھونا مت بھولنا، یعنی دھو کر کھانا۔ لا تنسا ان تغسل الفاکہۃ التی تقطفها، مت بھول یہ کہ تو وہ میوہ، وہ پھل جس کو تو توڑے اس کو دھوئے، یعنی اس کو دھونا مت بھول، دھو کر کھانا۔ لأننی ارشها بالمبیدات، اس لیے کہ میں اس پر چھڑکتا ہوں، بالمبیدات کیڑے مار دوا۔ عباد یبید عبادتن، یہ عبادت نہیں ہے، عبد یعبد عبادتن عین سے، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، پوجنا، یہاں پر یہ نہیں ہے۔ یہ عباد یبید عبادتن بابی افعال سے ہیں، اتنا ہی فرق کہ عین اور حمزہ کا، عین سے پڑھیں گے عبادت تو پوجنا، اور اگر حمزہ سے پڑھیں گے عبادت تو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا۔ اسی سے مبیدن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہلاک کرنے والا، صفایا کرنے والا، تو یہ مبیدات جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع مؤنث، مبیدات ہلاک کرنے والا، ہلاک کرنے والے، صفایا کرنے والے۔ اس سے مراد کیڑے مار دوا ہوتا ہے، پھلوں کے اوپر دوا چھاٹی جاتی ہے تاکہ اس کو جو کیڑے مکوڑے وغیرہ، کیڑے وغیرہ ہو تو مر جائے۔ اور رش رشو کو معنی چھڑکنا، جیسے ہم پانی چھڑکتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے رش رشو۔ لأننی ارشها بالمبیدات، اس لیے کہ میں اس پر کیڑے مار دوا چھڑکتا ہوں۔ وَأَخْشَى عَلَيْكَ إِنْ أَكَلْتَهَا دُونَ أَن تَغْسِلَهَا فَقَدْ تُصَابُ بِالتَّسَمُّمِ، اور میں اندیشہ کرتا ہوں تیرے بارے میں کہ اگر تو اس کو کھائے، اس کو دھوئے بغیر، دون ان تغسلہ، اس کے بغیر کہ تو اس کو دھوئے۔ دونا یہ کس طرح استعمال ہوتا ہے، کتنے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کئی معنی دونا کے آتے ہیں، میں بار بار اس کو ریپیٹ نہیں کرتا، ایک دو ویڈیو کے اندر میں تفصیل کے ساتھ
دونا کا جو ترجمہ ہوتا ہے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، میں یہاں پر اس کا اعادہ اور اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں۔ وَأَخْشَىٰ عَلَيْكَ إِنْ أَكَلْتَهَا دُونَ أَن تَغْسِلَهَا، اور مجھے تیرے بارے میں اندیشہ ہے کہ اگر تو نے اس کو کھایا بغیر اس کے کہ تو اس کو دھوئے، یعنی اس کو دھوئے بغیر تو نے کھا لیا، فَقَدْ تُصَابُ بِالتَّسَمُّمِ، تو مبتلا ہو جائے گا زہر میں۔ تسمم الرجل، آدمی کو زہر چر جانا، اور تسمم الجرح، زخم میں زہر پھیل جانا۔ سامن اور مسمن، زہریلا، زہر آلود۔ خیر تو تسمم کا معنی زہر چر جانا، اور اصاب یصیب و اصابتن سے یہ مجہول کا صیغہ ہے تصاب، واحد مذکر حاضر کا مجہول کا صیغہ ہے۔ فقد تصاب بالتسمم، پس تو مبتلا ہو جائے گا زہر کے اندر، یعنی تیرے اوپر زہر چھا جائے گا۔ خجل یخجل، شرمندہ ہونا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ یہ بچہ، دیکھیں شرمندگی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ خجل یخجل، شرمندہ ہونا۔ رش یرشو، چھڑکنا۔ مبیداتن، صفایا کرنے والی، ہلاک کرنے والی دوائیاں۔ تسمم، زہر چا جانا، زہر چر جانا۔ ودعت جارنا الطیبہ وخرجت من بیتہ، میں نے ہمارے اچھے پڑوسی کو الوداع کیا اور میں اس کے گھر سے نکلا۔ وأنا عازم على عدم أكل الفاكهة إلا بعد غسلها، اور میں ارادہ کر چکا تھا اور میں نے ارادہ کر لیا تھا پھل کو نہ کھانے کا مگر اس کے دھونے کے بعد، الا بعد غسلها، مگر اس کے دھونے کے بعد، یعنی میں یہ ارادہ لے کر نکلا کہ پھلوں کو دھونے کے بعد کھاؤں گا۔ ولكن الدرس الكبير الذي تعلمته، اور لیکن بڑا سبق وہ جس کو میں نے سیکھا، اور لیکن بڑا سبق جس کو میں نے سیکھا، یعنی مجھے جو سبق ملا یہاں پر سے کہ برے لوگوں کی صحبت کے اندر رہنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یہ جو سبق مجھے ملا۔ ولكن الدرس الكبير الذي تعلمته وعاهدت الله على الالتزام به، اور میں نے اللہ سے عہد کیا اس کا التزام کرنے پر، یعنی بری صحبت سے بچنے کا میں نے عہد کر لیا۔ وعاهدت الله على الالتزام به، اس کو لازم پکڑنے پر میں نے اللہ سے عہد کیا۔ یتمثل فی عدم مصاحبۃ الاشرار، یتمثل کا معنی تصور آنا، ذہن کے اندر گردش کرنا۔ تمثل یتمثل تمثلا کا معنی تصور کرنا، تصور ذہن کے اندر آنا، سامنے آنا۔ یتمثل فی عدم مصاحبۃ الاشرار، یعنی برے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھنے کا تصور آ رہا تھا۔ کون سے برے لوگ؟ مثل فراسن، فراس جیسے۔ ومصاحبۃ الاصدقاء الاوفیاء المہذبین، مثل شادی، اور وفادار شائستہ دوستوں کی صحبت میں رہنے کا تصور آ رہا تھا۔ کون؟ وفادار شائستہ دوست، جیسا کہ شادی جیسے شائستہ وفادار دوستوں کی صحبت میں، یعنی اس کا میرے ذہن کے اندر خیال آ رہا تھا۔ شریر، اس کا معنی شریر، شرارت پسند۔ قطف یقطف، توڑنا۔ قطف، انگور کا خوشہ، یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ انگور جو ملے ہوئے ہیں گچھا مجموعہ، اسی کو کہتے ہیں خوشہ۔ لذیذ، مزیدار، ٹیسٹی۔ نزہۃ کا معنی تفریح۔ سورن کا معنی چار دیواری، باؤنڈری، احاطہ۔ علق یعلق کا معنی چپک جانا، لٹک جانا۔ لسن کا معنی چور، اس کی جمع آتی ہے لصوصن، اور سارقن کا معنی بھی چور۔ شریرن، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ شریر، یہ بہت زیادہ شرارتی آدمی ہو اس کو کہا جاتا ہے شریر۔ کچھ لوگ شرارتی ہوتے لیکن اتنے زیادہ شریر نہیں ہوتے، لیکن بعض لوگ بہت زیادہ شریر ہوتے ہیں۔ تو جو بہت زیادہ شریر ہو
اس کو کہا جاتا ہے شریر، یہ گویا مبالغہ ہے۔ صدیق، جیسے صدیق کا صادق ان کا معنی سچا، کوئی بھی آدمی نارمل سچا سچ بولتا ہو تب بھی صادق کہیں گے، لیکن بہت زیادہ سچا ہو، سچ بولنے میں مبالغہ ہو، ہر وقت سچ ہی بولتا رہتا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، تو اس کو کہا جاتا ہے صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والا۔ تو یہ وزن جو ہوتا ہے صدیق اور شریر، یہ وزن جو ہے مبالغہ کا ہے۔ آزا یوزی، ایزان تکلیف دینا، تکلیف پہنچانا ہے۔ رشا رشو چھڑکنا، مبیداتن اس کا معنی ہوتا ہے صفایا کرنے والی، ہلاک کرنے والی۔ تسمم اس کا معنی ہوتا ہے زہر چا جانا، زہر چر جانا۔ یا تجرو عذر پیش کرنا، یسامی ہو درگزر کرنا، مہذب شائستہ۔ خجلہ شرمندہ ہوا، یقرأ کھٹکھٹاتا ہے، قرأ کرو کا معنی کھٹکھٹانا۔ عدسۃ الباب دروازے کا شیشہ۔ یہ تھا ہماری جاری کہانی کا آخری پارٹ نمبر 3۔ انشاءاللہ اسی قسم کی حکایتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا، آپ اس کو لگاتار اسکپ کیے بغیر مکمل دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ ان آسان انداز میں لکھی گئی کہانیوں سے آپ جو ہے بڑی بڑی مشکل کہانیاں حل کرنے پر قادر ہو جائیں گے۔ اس لیے سرسری دیکھنے کے بجائے تعبیرات کو سامنے رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ ان حکایتوں کو پڑھیے، انشاءاللہ ان حکایتوں سے آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، عربی ادب کے شائقین تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل بٹن ضرور دبائیے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔